بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا ہم پر اور دنیا کے سارے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس ذات اقدس نے ہمیں مسلمان بنایا. سب کہیں الحمدللہ. اور ایمان کی دولت عطا فرمائی. جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ایک کان میں اذان کہی گئی اور دوسرے کان میں اقامت کہی گئی اور ہمارا نام مسلمانوں جیسا رکھا گیا. اس وقت دنیا میں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو اس بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں. کروڑوں انسان ایسے ہیں جنہوں نے ایک دفعہ بھی سبحان اللہ نہیں کہا, ایک دفعہ بھی الحمدللہ نہیں کہا, ایک دفعہ اللہ اکبر نہیں کہا, ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا, ایک دفعہ سجدہ بھی نہیں کیا. ہم کتنے خوش قسمت مسلمان ہیں انسانوں میں کہ اللہ جل شانہ نے بغیر درخواست کے ہمیں وہ بہت بڑی دولت عطا فرمائی جو سب سے کائنات کے اندر سب سے بڑا سرمایہ ہے. ایک آدمی جس کے پاس سب کچھ ہے, دنیا کی سارے ملکوں کی بادشاہت اس کے پاس ہے, لیکن ایمان نہیں ہے اور بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلا گیا, قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے یہ سب سے بڑا ناکام ترین شخص ہے. اور ایک وہ آدمی جس کو دنیا میں کچھ نہیں ملا, رہنے کے لیے مکان بھی نہ ملا, اچھے کھانے بھی اس کو نہیں ملے, پہننے کے لیے شاید ایک جوڑے کے علاوہ اس کو کچھ نہ ملا, اور دنیا میں راحت بھی اس نے نہیں دیکھی, لیکن یہ شخص ایمان کو لے کر اس دنیا سے چلا گیا. قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے یہ سب سے بڑا کامیاب ترین شخص ہے. تو شب جمعہ میں یا سہ روزہ میں یا چلے 3 چلے میں یا سال 7 مہینے میں ہم اس محنت کو سیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں اور اس محنت کو سیکھنے کے لیے باہر نکلتے ہیں. اسی محنت کو سیکھنے کے لیے گشت, تعلیم, روزانہ مسجد کا وقت, روزانہ مسجد اور گھر کا مشورہ, روزانہ مسجد اور گھر کی تعلیم, اسی محنت کے لیے ہے کہ روزانہ ہمارا ایمان بڑھے اور نہ صرف ہمارا بلکہ دنیا کے سارے انسان, جتنے بھی انسان دنیا میں بس رہے ہیں وہ سارے انسان ایمان والے بنے. اس وقت 700 کروڑ انسان ہیں, ان میں صرف 300 کروڑ کے قریب وہ مسلمان ہیں اور اس سے زیادہ غیر مسلم ہیں. ان کو اسلام پہنچانا, ایمان پہنچانا, نبی والی نورانی اور پاکیزہ اور مبارک زندگی پہنچانا یہ ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے, ہر مسلمان کے ذمے ہے. جو ایمان ہم لے کر آئے ہیں وہ ایمان دل کے اندر راسخ ہو جائے, یعنی دل کے اندر داخل ہو جائے اور دل کی گہرائیوں تک پہنچے. اس لیے اس ایمان کا مطالبہ ہے کہ جو ایمان صحابہ لے کر آئے تھے, فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ, ایمان والوں سے خطاب ہے. اور یہ ایسا شفیقانہ جملہ ہے, ایسا کریمانہ جملہ ہے
جہاں جہاں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، جیسے ایک شفیق اور کریم مہربان باپ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کر کہتا ہے او میرے پیارے بیٹے، اس سے زیادہ شفیق ذات اللہ جل شانہ کی ہے، اس سے زیادہ مہربان کریم اور رؤوف ذات وہ اللہ جل شانہ کی ہے۔ وہ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے ایمان والوں کو ایمان لے آؤ، جو صحابہ کا ایمان تھا۔ اور صحابہ نے وہ ایمان کہاں سیکھا؟ سکھانے والے کون تھے؟ سب سے بڑے تھے کائنات کے، اللہ جل شانہ کے بعد جو ہستی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے ایمان سیکھا۔ اور ایمان سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ہے، باقی چیزیں سب بات کی ہیں، اس لیے سب سے پہلے خود بھی ایمان کو سیکھنا ہے اور اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے ایمان سکھانا ہے، اپنی اولاد کو ایمان سکھانا ہے اور خود بھی مرتے دم تک ایمان کو سیکھنا ہے۔ اور اس ایمان کو پھیلانا بھی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی کے پیچھے بٹھایا اور فرمایا کہ بیٹے چند باتیں میں تمہیں کہتا ہوں، چند نصیحتیں تمہیں کرتا ہوں، ان باتوں کو غور سے سن، ان باتوں کو غور سے سن۔ سکھانے والے بھی بہت بڑے ہیں اور سیکھنے والے بھی بہت بڑے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے زیادہ تفسیر کو جاننے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا بیٹے اللہ کی حفاظت کر، وہ اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی حفاظت کر، اس کا خیال کر، اس کا لحاظ کر، وہ اللہ جل شانہ پھر تمہارا خیال کرے گا، تیری حفاظت کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اے بیٹے اگر ساری دنیا جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگ، سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کر، اور مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگ۔ سارے قرآن پاک کا خلاصہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اللہ جل شانہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں۔ اور فرمایا کہ بیٹے اگر ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ کا فیصلہ نہ ہو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے، اور ساری دنیا کے انسان تجھے نفع دینا چاہیں اور اللہ جل شانہ کا فیصلہ نہ ہو تمہیں نفع نہیں دے سکتے۔ وہ اللہ اتنے بڑے ہیں، سارے نقصان کے نقشے ہیں، اس میں آدمی کو نفع پہنچائیں، ساری ہلاکت کے نقشے ہیں، اس میں آدمی کی حفاظت کرے۔ حفاظت کے نقشوں میں ہلاک کرنے والے صرف اللہ ہیں، اور سارے ہلاکت کے نقشوں میں حفاظت کرنے والے صرف اللہ ہیں۔ سارے نبیوں کے واقعات کھول کر ہم دیکھیں، ہمارے بزرگ تھے رائیونڈ کے مولانا زاہد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ اللہ کے کارناموں کو پڑھو اور اللہ کا کارنامہ قرآن ہے۔
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فرمان شائی ہے قرآن. دن پہ اس پر عمل کرو اور رات کو اس کی تلاوت کرو اللہ کے ساتھ. ایک اللہ والے فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے باتیں کروں تو میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، اور دل جب چاہتا ہے اللہ جل شانہ کی باتیں سنوں تو قرآن کو کھول کر قرآن پڑھتا ہوں. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی پیاری باتیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام اکیلے، ماں مخالف، باپ مخالف، خاندان مخالف، قوم مخالف، پورا ملک مخالف، ملک کی طاقت مخالف، سارے مخالف ہیں. اللہ جل شانہ نے حفاظت کا فیصلہ کیا. سب کچھ نمرود کے پاس ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اللہ جل شانہ نے حفاظت کی، اور حفاظت کے نقشوں میں، طاقت کے نقشے میں ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے نمرود کو ہلاک کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا. سب کچھ فرعون کو دیا، ملک اور مال فرعون کے پاس ہے، طاقت فرعون کے پاس ہے، چیزیں فرعون کے پاس ہے. موسیٰ علیہ السلام غالباً سورہ زخرف میں فرعون اپنی قوم سے کہتا ہے کہ تم اس شخص کی بات مانتے ہو جو فقیر و غریب آدمی ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال ایک بستر پہ گزارا کیا. اپنی بیٹی سے فرمایا فاطمہ صبر کرتی رہے. موسیٰ علیہ السلام اور اس کی بیوی نے ایک بستر پہ 10 سال تک گزارا کیا. وہ چوغا تھا اور دن کو اس کو پہنتی تھی. بیٹی اللہ پر بھروسہ کر، بیٹی صبر کر، اور بیٹی اللہ کی یاد کر. سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ. بیٹی مانگنے گئی تھی، غلام پانی مانگنے گئی تھی کہ اتنے کام ہوتے ہیں کہ پشت پہ مشق پانی بھرنے کی وجہ سے نشانات پڑ گئے، اور چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھ میں کھٹے پڑ گئے. یہ کون ہے؟ یہ دنیا کی ساری عورتوں کی سردار ہے جنت میں. سبق سکھایا گیا کہ دیکھو زندگی عمل سے بنے گی، ایمان سے بنے گی. ایمان کو بناؤ، عمل کو بناؤ، بس. ساری قوت خرچ ہو رہی ہے، ایک بچہ پیدا نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو اس بیٹے کی حفاظت ہم کریں گے، اور پھر اس بیٹے کو ہم تمہاری طرف لوٹائیں گے، اور اس بیٹے کو ہم اپنا رسول بنائیں گے. اللہ کا وعدہ حق ہے اور سچ ہے. اور نقشے ساری ہلاکت کی. حکم دیا بیٹے کو صندوق میں ڈالو، اور صندوق کو سمندر میں ڈالو، اور سمندر سے وہ صندوق دشمن کے گھر میں پہنچا. لمبا واقعہ ہے، تفصیلی آپ حضرات سن چکے ہیں. خلاصہ کیا ہے؟ ہلاکت کے نقشوں میں اگر حفاظت کرنا چاہیں اس کی حفاظت ہوگی، اور حفاظت کے نقشوں میں ہلاک کرنا چاہیں وہ ہلاک کر سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت بھی کی، اور اپنی ماں کے پاس لوٹایا بھی، اور اس کو رسول بھی بنایا، اور فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھی پہنچایا.
اور فرمایا خوف مت کرنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ دعوت چھوٹا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اللہ جل شانہ نے سارے نبیوں کی دعوت کا نور جمع کیا۔ یہ لوگوں کے پاس جانا اور ان سے ایمان و یقین کی بات کرنا اس نیت سے کہ ہم اللہ سے اپنے دل کو نشانہ بنا کے ان بھائیوں سے بات کرنا کہ ہمارا دل اللہ سے متاثر ہے۔ دل اللہ سے اصل میں الہ کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ پہلے نفی ہے، ساری چیزوں کی نفی ہے۔ جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے اس کی نفی ہے، کیونکہ نظر ظاہر سے آ رہا ہے، اور جو کرنے والی ذات ہے وہ غیب کے اندر ہے۔ اللہ غیب کے اندر ہے، فرشتے غیب میں ہیں۔ اللہ کے حکم سے یہ سارے نظام کو فرشتے چلا رہے ہیں، سارے زمین اور آسمان کو انہوں نے تھاما ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، اور اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے جب آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کو معاف کر، اے اللہ ان پر رحم کر۔ اور جب آدمی نماز سے فارغ ہو کر باوضو بیٹھتا ہے، یہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر اور ان پر رحم کر۔ کتنی بڑی دعا ہے! جس کی مغفرت ہو گئی، جس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو گئیں، اس کا تو سارا کام ہو گیا۔ اور پھر حکم ہوا، اب مصر سے نکلو۔ پیچھے فرعون کی فوج، آگے سمندر ہے۔ حکم ہوا پانی پہ عصا رکھ ڈالو، عصا کو پانی پر مارو۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس عصا کو فرعون کے سر پر مارو، فرعون مر جائے گا، اس کی فوج بھی ختم ہوگی۔ شریعت حکم کے تابع ہے، عقل کے تابع نہیں۔ ہم حکم کو دیکھ کر چلیں اور حکم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کریں، اور اس حکم کو اللہ پاک کے دھیان کے ساتھ پورا کریں، چاہے وہ نماز کا حکم ہو، چاہے بیان سننے کا حکم ہو، چاہے قرآن کے پڑھنے کا حکم ہے، چاہے ذکر کرنے کا حکم ہے، چاہے صدقہ، حج، زکوٰۃ ہو، جتنے بھی اعمال ہیں، ہر عمل مطالبہ آسن عمل کا ہے۔ آسن عمل اس کو کہتے ہیں جو عمل صحیح یقین کے ساتھ ہو، حضور علیہ السلام کے طریقے پر، اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ ہو، فضائل کے استحضار کے ساتھ، اور نبی والے اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور مجاہدے کی صفت کے ساتھ، اور پھر ہر عمل کو دعوت کی نیت سے، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو نماز پڑھ لانا، قرآن پڑھتے ہوئے لوگوں کو قرآن کی تلاوت پر لانا، ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو ذکر پر لانا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے نکالنے کی ترغیب دینا۔ سب سے پہلی جو چیز سکھائی گئی، 13 سال لگے مکہ مکرمہ میں،
सिखाने वाले सबसे बड़े हैं और सीखने वाले ऐसे हैं, बकौल मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के, कि कायनात में ऐसे सीखने वाले न कभी देखे हैं न देखा। सहाबाए किराम जैसी हस्ती है जिनके बारे में फरमाया कि ये सितारे हैं, जिनके पीछे चलोगे तुम्हें हिदायत मिलेगी। क्या वो अजीब लोग थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा ये अबू ज़र है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील जी हाँ अबू ज़र हैं, अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं, आप इनको पहचानते हो? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया आसमान के सारे फरिश्ते अबू ज़र को पहचानते हैं। अल्लाह, जिनको फरिश्ते पहचानते हैं, वो तो आदमी का अमल जाता है, फरिश्ते पहचानते हैं। जब आदमी की रूह निकलती है, नेक आदमी, तो फरिश्ते पूछते हैं आसमानों पर जो दरवाजे हैं, कौन है? फिला की रूह है। फरमाया मरहबा मरहबा, आ जाओ आ जाओ। इसी तरह सातवें आसमान तक, आला इल्लियीन तक ये पाक रूह जाती है। ये कौन सी रूह है जिसने जिंदगी हुक्म के ताबे होकर गुजारी और ख्वाहिश के खिलाफ गुजारी? जो क़यामत के दिन से डरा होगा कि क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के सामने पेश होना है, वो अल्लाह जो मुझे पाल रहा है, वो अल्लाह जो मेरा मालिक है, और वो अल्लाह जिसने मुझे पैदा किया, वो अल्लाह जिसने अपनी कुदरत से एक पानी के कतरे से मुझे पैदा किया। अल्लाहु अकबर। और वो अल्लाह जिसने माँ के पेट में मेरी आंखें बनाई, मेरे कान बनाए। अभी थोड़े दिन पहले, 10 दिन पहले, एक बच्चा पैदा हुआ। पता चला उस बच्चे के दिल के जितने भी सुराख हैं जिनसे खून अंदर दाखिल होता है, सारे सुराख बंद हैं। चंद घंटे वो जिंदा रहा और मर गया। धड़कते हुए दिल को अल्लाह बना रहे हैं, मां के पेट में धड़क रहा है दिल, मां के पेट में बच्चे का दिल धड़क रहा है। फरिश्ता आके रूह डाल के गया, ना मां को पता है ना बाप को पता है, और लिख कर गया कि ये शख्स नेकबख्त है या बदबख्त है। इसलिए भाई दोस्तों, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। मुसलमान कभी गाफिल नहीं हो सकता। इसलिए मौला यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, गश्त के जरिए ये चाहा जा रहा है कि ज़ाकिराना और दाइयाना तरीके से हर मुसलमान को फिरना आ जाए। हर मुसलमान दाई है और हर मुसलमान, उसका दिल अल्लाह की याद से सरशार हो। काम तो दुकान में कर रहा है, बैठा दफ्तर में है और बोरी उठा के मजदूरी कर रहा है, लेकिन इसका दिल अल्लाह के साथ लगा हुआ। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। जब दिल अल्लाह के साथ न लगा हो तो आदमी सजदे में भी होगा, उसका दिल दुकान में होगा। जो क़यामत के दिन अपने रब के सामने से पेश होने से डरा होगा और जिसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका होगा, फरमाया जन्नत उसका ठिकाना है। और जिसने सरकशी इख्तियार कर ली और अपने नफ्स की बात मान ली, इसलिए हमारे जो बड़े कहते हैं, भाई जो काम करो मशवरे से करो, पूछ कर करो, बड़ों से पूछ के करो। अपनी मर्जी को बड़ों की
منشا کے تابع کرو، کیونکہ بڑوں نے بڑوں کی صحبت اختیار کی ہے، ان بڑوں نے اور بڑوں کی صحبت اختیار کی ہے۔ یہ سلسلہ تبع تابعین صحابہ تک پہنچا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا۔ اور مسلمان کبھی بدو نہیں ہوتا ہے، یہ دائی ہے، اگر یہ دائی نہیں دے گا، دعوت نہیں دے گا، تو یہ دوسروں کی دعوت سے اثر ضرور لے گا، یہ دوسروں کے لباس سے اثر لے گا، یہ دوسروں کی معاشرت سے اثر لے گا، یہ دوسروں کے معاملات سے اثر لے گا، جب یہ خود دائی نہیں ہوگا۔ اس لیے صحابہ فرماتے ہم جیسے بنو، اللہ کے راستے میں نکل کر یقین کو بھی بدلنا ہے اور طریقوں کو بھی بدلنا ہے، جو غلط طریقے ان کو بدلنا ہے، غلط یقین کو بدلنا ہے، غلط جذبے کو بدلنا ہے اور غلط فکر کو بدلنا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرما رہے تھے، ایک آدمی جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے اس سے کہا، حضرت نے فرمایا کہ آپ بھی دیکھ لیں، کچھ وقت لگائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سوچ رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا سوچ تیری غلط ہے، تو جو سوچے گا وہ غلط سوچے گا۔ غلط سوچ سے جو آدمی سوچے گا وہ صحیح سوچے گا، غلط سوچے گا؟ جی، آدمی کا اگر معدہ غلط ہو، خراب ہو، اچھی چیزیں کھائے گا تو اس کا معدہ ان چیزوں کو ہضم کرے گا یا نکالے گا؟ نگاہ صحیح ہو، سننا صحیح ہو، دیکھنا صحیح ہو۔ فرمایا کہ جو اخلاص کے ساتھ ایمان لے کر آیا، لا الہ الا اللہ، جس نے اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہوا۔ پوچھا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا کہ کلمہ تمہیں حرام کاموں سے روکے۔ جس دن آدمی حرام کام سے رک گیا، اس کا یہ کلمہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ آنکھ حرام دیکھنے سے رک جائے، کان حرام دیکھنے سے رک جائے، زبان حرام بولنے سے رک جائے، یہ تو ہمیں علماء کے پاس جا کے پوچھنا پڑے گا، کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، ہاں، اور کس وقت بولنا ہے، اور کیا نہیں بولنا، کیا سننا ہے، کتنا سننا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے سنی ہوئی باتوں کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ آدمی جھوٹا ہے، اللہ کی لسٹ میں یہ جھوٹا بن گیا۔ جس نے غیبت کی گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت اس نے کھا لیا، اس نے غلط سنا۔ بدگمانی کی حسن ظن ایمان کا حصہ ہے، اور بدگمانی کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کے بارے میں اچھا گمان کرنا ثواب ہی ثواب ہے۔ خدا نخواستہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، کیونکہ بدگمانی سے اور ایک گناہ کئی گناہوں کے راستے کھولتا ہے، اور ایک نیکی کئی نیکیوں کے راستے کھولتی ہے۔ چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اس کو چھوڑ نہ لینا، یہ بڑی نیکی تک آدمی کو پہنچاتی ہے۔ چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کر نہ کرنا، یہ بڑے گناہ تک پہنچاتا ہے۔ یہ چنگاری آگ بن کر پوری بستی کو جلا دیتی ہے۔ غلط نگاہ،
فرمایا کہ جو آنکھ غلط جگہ دیکھنے سے بچی ہوگی، اللہ جل شانہ موت سے پہلے اس کو ایسی عبادت کی لذت عطا فرمائیں گے، اس کو خود وہ محسوس کرے گا۔ نگاہ آزاد نہیں، جو آنکھ اللہ کے خوف سے ڈری ہوگی، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ جو آنکھ پہرے کے لیے اللہ کے راستے میں جاگی ہوگی، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہی آنکھ صحیح استعمال ہوئی کیا مل رہا ہے، اور غلط استعمال ہوئی کیا مل رہا ہے۔ معراج کی رات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری سزائیں دکھائی گئی۔ اس آدمی کو اس گناہ کی پاداش میں یہ سزا مل گئی۔ کیونکہ بھائی دوستو بزرگوں، آدمی کے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ۔ وہ صرف مسلمان کے پاس ہے۔ اللہ کرے اس سرمایہ کو ہم سارے انسانوں تک پہنچائیں۔ اب تو ہم سیکھ رہے ہیں نا، سیکھنے کے مرحلے میں۔ ایمان سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں، تقویٰ سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں، نبی والے اخلاق سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں، اعمال سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں، اخلاص توکل اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں۔ یہ ہر ایک کے پاس ہے اور اس کو ہر آدمی سیکھ سکتا ہے۔ آدمی ایمان کو سیکھے، نماز کو سیکھے، نبی والی زندگی کو سیکھے، دعوت دے، تعلیم سنے، تعلیم کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ اس پہ کتنے پیسے لگتے ہیں بھائی؟ جی، جتنے کرنے والے اعمال ہیں اور جتنے آدمی کو بنانے والے اعمال ہیں، آدمی ان اعمال سے بنتا ہے، اور آدمی کا اصل سرمایہ یہی ہے، اس لیے کہ یہ سرمایہ اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ سرمایہ موت کے وقت کام آئے گا۔ قرآن حسین اور جمیل صورت میں آئے گا۔ فرمایا میں وہ قرآن ہوں جس کو تو رات کو کھڑے ہو کر پڑھتا تھا تہجد میں، اور دن کو تو اس پر عمل کرتا تھا۔ نماز دائیں طرف آئے گی قبر میں، اللہ جل شانہ کا ذکر وہ سر کی طرف آئے گا، اور جو قدم نیک کام کے لیے استعمال ہوئے وہ پیر کی طرف آئیں گے چاروں طرف سے۔ اب کروڑوں کا یہ مالک تھا، کروڑ اس سے چھوٹ گئے۔ ملک کا بادشاہ تھا، بادشاہ تو اس سے چھوٹ گئی۔ بہت بڑا منصب اور عہدہ تھا، سب چھوٹ گیا۔ اب عمل اس کے ساتھ گیا۔ عمل، قبر فرمایا عمل کا صندوق ہے۔ صندوق میں آدمی مٹی ڈالے گا، 100 سال کے بعد کھولے گا تو مٹی نکلے گی، اور صندوق میں سونا ڈالے گا، 100 سال کے بعد کھولے گا تو سونا ہی نکلے گا۔ روزانہ آدمی اپنی قبر کو کن چیزوں سے بھر رہا ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ روزانہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ بھی کرو اور اپنا مراقبہ بھی کرو، موت کا مراقبہ کرو۔ آج ہمارے پروگرام میں موت شامل نہیں، سب چیزیں شامل ہیں۔ صبح سے لے کر رات کے پروگرام میں موت شامل نہیں، اور وہ اتنی قریب ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں۔ ایک دل کے بڑے ڈاکٹر دل کے امراض کے بارے میں بتا رہے تھے، یہ کیا تھے؟ 3 منٹ گزرے تھے، 3 منٹ کے بعد لڑک کر گر گئے اور مر گئے۔ ایک ڈاکٹر مریض کی نبض دیکھ رہا تھا، یہ حقائق میں بتا رہا ہوں، سنی بھی باتیں نہیں۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر صاحب نے اپنا سر ٹیبل پر رکھا،
مریض سمجھا شاید ایسی بیماری ہے کہ میری وجہ سے ڈاکٹر پریشان ہو گیا. کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا مجھے؟ بھائی مریض کو کچھ نہیں ہوا، ڈاکٹر مر گیا. ڈاکٹر نے مریض کو کہا، میرے سامنے کی بات ہے کہ بھئی یہ زیادہ سے زیادہ مشکل سے 6 مہینے زندہ رہ سکتا ہے. مریض 10 سال تک زندہ رہا اور ڈاکٹر 2 سال کے بعد مر گیا. جو حقیقت ہے وہ ہمارے پروگرام میں شامل نہیں، اور جو دھوکہ ہے اس سے ہمارا سارا پروگرام بھرا ہوا ہے. آدمی کو جو بنانے والے اعمال ہیں وہ دعوت ہے، تعلیم اور تعلم ہے، دین کا سیکھنا اور سکھانا ہے. اس میں فضائل کو بھی سیکھنا ہے اور اپنی زندگی سے متعلق جو علم ہے اس کو علماء سے سیکھنا ہے. ایک بڑے صحابی تھے، میں نام نہیں لیتا، بہت بڑے صحابی. حضور علیہ السلام کے پاس کھجور لے کر آئے. فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام، میں نے پرانی کھجوریں دی اور اس کے بدلے میں نے نئی کھجوریں لی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے سود کا کاروبار کیا. اپنی زندگی سے متعلق جتنے معاملات ہیں، شادی سے پہلے شادی کا علم، دکان کھولنے سے پہلے دکان کا علم، تجارت سے پہلے تجارت کا علم، زمینداری سے پہلے زمینداری کا علم، ملازمت سے پہلے ملازمت کا علم. حتیٰ کہ کپڑا خریدنے جا رہے ہیں، علماء سے پوچھیں کس قسم کا کپڑا خریدیں. بازار جا رہے ہیں، کون سی دعا پڑھیں، خریدنے کی کون سی دعا ہے، سلوانا ہے کس طریقے سے سلوائے. کپڑا بھی تیار ہو گیا، اب بھی علماء کے ہم محتاج ہے، پوچھ لیں کہ کس دن نیا کپڑا ہے، کس دن ہم پہنے، نیا جوتا ہے کس دن پہنے، اور پہننے کا طریقہ بھی وہ بتائیں گے اور پہننے کی دعا بھی ہمیں بتائیں گے. فرمایا اپنے کپڑوں کو ایسے مت پھینکو، کپڑے کو لپٹ کر رات کو رکھو یا اس کو لٹکا کے رکھو، ورنہ شیطان اس میں وسوسہ ڈالے. کنڈی لگاؤ تو بسم اللہ کہہ کر، چراغ کو بجھاؤ تو بسم اللہ کہہ کر، سونے سے پہلے سونے کا علم، سونے سے پہلے سونے کی دعا، کھانے سے پہلے کھانے کا علم. اور اس پر اللہ پاک کیا دیں گے، اس فضائل کو بھی علماء سے پوچھیں اور تعلیم کے فضائل کے حلقوں میں اس کی قیمت کو معلوم کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ سے پوچھنے کا بھی، جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کس نے یہ کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دعا کس نے پڑھی، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. صحابہ تو بڑے ادب والے تھے، ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بڑوں کے سامنے آدمی نہ بولے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ میں نے یہ دعا پڑھی.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے ثواب کو لینے کے لیے ایک روایت میں 13 آتا ہے اور دوسری روایت میں 30 آتا ہے کہ 30 فرشتے اس دعا کے ثواب کو لینے کے لیے آئے۔ جب وضو کے دوران آدمی سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے، اس دعا کو پیک کرتا ہے، سیل کرتا ہے، سیل لگاتا ہے، مہر لگاتا ہے، اور جس نے پڑھی ہے قیامت میں اس کی مغفرت کی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اعمال سکھائے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ اپنے بوڑھے باپ کو لے کر آئے کہ اللہ کے رسول یہ میرے باپ بوڑھے ہیں، ان کو آپ دعوت دیں تاکہ یہ اسلام کو قبول کر لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے حسین، صاد سے، سین سے نہیں، صاد سے، نام حسین تھا، صاد والا، سین نہیں۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے میں تمہیں ایک تحفہ دوں گا۔ وہ ایمان لے کر آئے اور نبی پاک علیہ السلام نے پتا ان کو کیا تحفہ دیا، فرمایا میری طرف سے تحفہ یہ ہے اے حسین اس دعا کو پڑھ لو، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ کتنی بابرکت دعا ہے۔ اے اللہ نیک راستہ اس کو تو میرے لیے کھول دے، میری سمجھ میں اس کو ڈال دے تاکہ میں نیک راستے پر پڑ جاؤں اور گمراہ نہ ہو جاؤں، اور اے اللہ میرے نفس کے شر سے میری حفاظت کر۔ ہمیں اعمال بتلائے، حفاظت کے اعمال بتلائے، عزت کے اعمال بتلائے، کامیابی کے لیے اعمال بتلائے۔ چیزوں سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا، عزت کا نقشہ ہے اس سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ عزت اللہ دیتے ہیں، نبی کے طریقے پر دیں گے، اور صرف ایمان والوں کو دیں گے، اور صرف اعمال والوں کو دیں گے۔ اما جان فرماتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام گھر سے نکلتے تھے فجر کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔ علماء سے سیکھ لیں۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ 10 چیزوں سے پناہ، ہم اس کے محتاج نہیں۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی مجھے گمراہ کرے یا میں کسی کو گمراہ کروں۔ میں پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی مجھے ذلیل کرے یا میں کسی کو ذلیل کروں۔ میں پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی مجھے دین سے پھسلائے یا میں کسی کو پھسلاؤں۔ میں پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی مجھ پر ظلم کرے یا میں کسی پر ظلم کروں، اور میں پناہ مانگتا ہوں اے اللہ کہ میں جاہلوں جیسے کام کروں یا کوئی مجھ سے جہالت والے کام کرے۔ اما جان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دعا مجھے سکھائی اور میں پوری زندگی اس کو پڑھتی رہی۔ اللہم انا نسألک من خیر کلہ عاجلہ وآجلہ اسألک، اللہم انی اسألک من خیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، وأعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إني أسألك من كل خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں خیر مانگتا ہوں، وہ ساری خیریں جو جلدی سے آنے والی ہیں چاہے دیر سے آنے والی۔ کام ہو گیا، دعا سے کام ہو گئے۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں
ان سارے خطرات سے، ان شرور سے، ان مصیبتوں سے جو جلدی آنے والی ہیں یا دیر سے آنے والی ہیں۔ اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو روزانہ 3 دفعہ جنت کو مانگتا ہے، فرشتوں کو کہا جاتا ہے اس کو جنت دے دو، اور جو جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے جہنم سے اس کو بچایا جاتا ہے۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جہنم سے اور تیری ناراضی سے۔ اے اللہ وہ خیریں جو آپ کے نبی علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہیں وہ خیریں مجھے عطا فرما۔ اے اللہ وہ شرور جن سے آپ کے نبی علیہ السلام نے پناہ چاہیے ان سے میری حفاظت فرما۔ مسلمان دعا والا، اس کے پاس دعا کا ہتھیار ہے اور یہ دعا عبادت ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قوت دعا کو بڑھاؤ، 1 منٹ روزانہ بڑھاؤ۔ 5 منٹ کی دعا ہے، 1 مہینے کے بعد کتنے منٹ کی ہوگی بھائی؟ جی 35 منٹ کی دعا۔ اور حجۃ الوداع میں کتنی لمبی دعا تھی۔ سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے، سب سے زیادہ اللہ کے محبوب بقول مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ایسی دعا کسی نے بھی نہیں مانگی ہوگی جو 4-4.5 گھنٹے کی دعا تھی۔ اور 22 اپریل کا دن تھا، گرمی کا دن تھا، 9 ذی الحج اور 22 اپریل کا دن۔ کتنی گرمی، وہاں جو گئے ہیں گرمی کا اندازہ ان کو ہوگا۔ وہ آدمی کو جب چسکا لگ جائے نا، اللہ اکبر، اللہ کرے ہم سب کو لگ جائے۔ پوری امت کو دعا والا بنانا ہے، پوری امت کو دعوت والا بنانا ہے، پوری امت کو اعمال پر لانا ہے اور اعمال کی محنت کے لیے پوری امت کو کھڑا کرنا ہے۔ ہمیں تعلیم دی گئی کہ اللہ میں آپ سے اس ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے ساتھ چمٹا رہے۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی۔ اے اللہ میں آپ سے اس ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے ساتھ چمٹا رہے۔ ایک قمیص ہے نا، ایک بنیان ہے، اور ایک بنیان کا اوپر کا حصہ ہے، باہر کا حصہ ہے، اور ایک اندر کا حصہ جو جسم کے ساتھ ہر وقت چپکا ہے۔ اللہم لقنی حجت الایمان عند الممات۔ اے اللہ جب میری موت کا وقت ہو تو میرا ایمان کامل ہو چکا۔ اور اے اللہ میں اس ایمان کا آپ سے سوال کرتا ہوں جو مجھے شک میں نہ ڈالے، اور وہ نعمتیں آپ سے مانگتا ہوں جو مجھ سے چھین نہ لی جائیں۔ آنکھ نعمت ہے، کان نعمت ہے، ایمان نعمت ہے، زبان بولنا نعمت ہے، ناقدری کی وجہ سے یہ چھن جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ایمان کی محنت کریں گے، ایمان کو سیکھیں گے، ایمان کو پھیلائیں گے اور نماز پر لوگوں کو لائیں گے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز سے پہلے 3 محنتیں، ایک یقین کی محنت ہے، ایک علم کی محنت ہے، اور ایک ذکر کی محنت ہے۔ اور سب سے بڑا ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 20 سال تبلیغ میں لگے ہیں لیکن قرآن نہیں سیکھا۔ ناراض نہ ہو، حالانکہ قرآن کو سب سے اللہ نے آسان کر دیا۔ ابھی ایک تقریب میں جانا ہوا تو وہاں کے محتمم صاحب وہ ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے، اب ماشاءاللہ یہ مدارس کے طلباء فارغ ہو گئے، اللہ کے راستے میں نکلے۔ 8 سال مدرسوں میں پڑھا اور سال کے لیے جا، سارا سال پڑھتے رہے، سارا سال یہ دین کا کام کر رہے، رات اور دن، اور چلے کے لیے نکل گئے۔
تو وہاں کے محتمم ایک بچے کو لے کر آئے اور فرمانے لگے الحمدللہ 7 سال میں اس نے پورا حفظ کر دیا. ایسا معجزہ ہے کہ 70 سال میں بھی قرآن کی حفظ کرنے والے آپ کو ملے اور 7 سال کا بچہ بھی آپ کو ملے. قرآن میں دل لگے, دعوت میں دل لگے, نماز میں دل لگے. ایک ہمارے بزرگ تھے قاری حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سب جانتے ہوں گے, کوئٹہ والے. ان کا آپریشن ہوا, ہم اس کی عیادت کرنے گئے حضرت کی. بڑی شفقت فرماتے تھے. فرمایا تم ڈاکٹروں نے تم لوگ تو اپنا کام کر رہے تھے اور ہم نے اپنا کام کیا. تو میں نے کہا حضرت کیا؟ فرمایا الحمدللہ 5 گھنٹے کا آپریشن تھا اور نیچے کا دھڑ بے ہوش تھا. ڈاکٹر اپنا کام کر رہے تھے 5 گھنٹے, اور 5 گھنٹے میں میں نے قرآن کے 8 پارے پڑھ لی. قرآن میں دل لگے, ذکر میں دل لگے, نماز میں دل لگے, سجدے میں. آج رکوع کی رات ہے, آج سجدے کی رات ہے. ہمارے بزرگ تھے رائمنڈ کی عجیب بات فرمائی. فرمایا کہ اگر روح پاک ہو تو قرآن کے پڑھنے سے آدمی کبھی سیر نہیں ہوگا. نماز سے پہلے یقین کی محنت, علم کی محنت اور دھیان کی محنت. دھیان ذکر سے آئے, اس میں قرآن کی تلاوت ہے, اس میں تسبیحات کی پابندی ہے, اور اس میں صبح اور شام کے دعاؤں کی پابندی ہے. اور ہر موقع کی جو دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے, حتیٰ کہ کروٹ لیتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ کروٹ لیتے ہوئے یہ دعا پڑھو, آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو اس دعا کو باوضو ہو کر پڑھ لے, سونے سے پہلے پھر بات نہ کرے, اور اگر رات کو موت آ گئی تو شہادت کی موت کا اس کو ثواب ملے گا, اور اگر جاگ آئی تو بہترین حالت میں یہ دن گزارے گا. اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجہت ظہری الیک وفوضت امری الیک رہبتا ورغبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. کیا دعا بتائیں. اے اللہ, میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا. جو آدمی اللہ کے حوالے ہو اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کی حفاظت میں آ جائے. اور اے اللہ, میں نے بنی ہوئی چیزوں سے اپنا رخ آپ کی طرف کر دیا کہ بنانے والے آپ ہیں. جو کچھ ہے سب بنا ہوا ہے, بنانے والے اکیلے آپ ہیں. جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا, جو بنے ہوئے چاہیں گے, جو بنا ہوا ہے اس سے وہ نہیں ہوگا. جو بنانے والا چاہے گا وہ ہوگا, کیونکہ جو بنا ہوا ہے وہ مخلوق ہے, اور بنانے والا اکیلا ہے. وہ خالق ہے, وہ اللہ ہے, وہ مالک ہے, وہ رب ہے, وہ قادر ہے, اور وہ رؤوف اور رحیم اور رحمان ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے چلتے پھرتے یہ دعا پڑھو, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا حلیم, یا کریم, یا واسع المغفرہ. ہر وقت اللہ کا دھیان. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ آدمی گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس وقت کرتا ہے جب آدمی کو اللہ کا دھیان نہیں ہوتا. کہ بچے کو بھی دیکھتے ہوئے آدمی گناہ نہیں کر سکتا. اللہ ہم سب کی حفاظت. اور دھیان اس لیے نہیں ہے کہ آدمی ذکر نہیں کرتا, اور ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ ذکر کے فضائل کو نہیں سنتا. تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کے ذکر کے فضائل کو سننا, ذکر کا شوق پیدا ہوگا. نماز کے فضائل کو سننا, نماز کا شوق پیدا ہوگا. قرآن کے فضائل کو سننا,
قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا ہوگا، تہجد کے فضائل کو سننا، اور مسلمانوں کی مدد کرنے کے فضائل کو سننا۔ بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روٹی 3 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گی۔ جو آٹا لے کر آیا اور جس عورت نے گھر میں پکایا اور جس باندی نے اس فقیر تک پہنچایا، روٹی ایک تھی، 3 آدمیوں کا کام ہو گیا۔ نماز پر محنت، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، میں نے اپنی کمر کا سہارا اے اللہ آپ کو بنا لیا۔ آدمی آگے پیچھے دیکھتا ہے، بڑھاپے میں کیا ہوگا، اولاد جوان ہوگی، میرا سہارا بنے گی، پینشن ملے گی، کچھ کام ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میں نے اپنی کمر کا سہارا آپ کو بنا لیا اور میں نے اپنے سارے کام آپ کے سپرد کر دیے۔ رب دارم چہ غم دارم، رب ہمارے ساتھ جب ہو تو پھر کس چیز کا غم؟ حالات آئیں گے لیکن آدمی حالات کی طرف نہیں لوٹے گا، اپنے رب کی طرف لوٹے گا۔ یہ حالات آدمی کو آگے بڑھانے کے لیے، امتحان کس لیے ہوتا ہے؟ آدمی کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور اے اللہ مجھے ٹھکانے دینے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں، مجھے پناہ دینے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ دعا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بالکل آخری وقت میں پڑھی، اس کے بعد آپ آرام فرماتے تھے۔ ایک صحابی کو فرمایا کہ صبح شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لو، تیری کفایت ہو۔ گھر سے نکل کے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تیری حفاظت کی گئی، تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی اور شیطان کو تجھ سے دور کیا گیا۔ ہمارے پاس بڑا سرمایہ ہے، اب اس سرمایہ کو اپنے پاس نہیں رکھنا ہے، اپنے پاس رکھنا ہے یا پوری دنیا تک پہنچانا ہے؟ پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ اور نماز اگر بن گئی، فرمایا کہ اگر اخلاق بگڑے ہوئے ہیں تو یہ بنی ہوئی نماز دوسروں کو دی جائے۔ کسی کو دھوکہ دیا، کسی پر ظلم کی، کسی کی غیبت کی، کسی کے ساتھ بدگمانی کی، کسی کو تانا دیا، کسی کے پیچھے بات کی، کسی کو نیچے گرانے کی کوشش کی کہ میں آگے بڑھ جاؤں اس کو پیچھے کر لوں۔ اللہ آگے بڑھاتے ہیں اور اللہ ہی پیچھے کرتے ہیں۔ وہی مقدم ہے اور وہی آگے کرتے ہیں، آگے اللہ بڑھاتے ہیں۔ اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کیا وہ ایمان والے تھے کہ احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی؟ یہ کھجوروں کا کھانا، یہ طویل زمانہ ہے، کھجوریں پھینکی اور سیدھا چلے گئے، شہید ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ محنت ہے جس سے آدمی بنتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کام کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے کہ امت دوبارہ اس مقام پر آ جائے جس مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر گئے۔ اس کام کے ذریعے فرمایا یہ چاہا جا رہا ہے کہ امت دوبارہ اس مقام پر آ جائے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر امت کو چھوڑ کر گئے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ مال اور جان کا خرچ وہ اللہ کے کلمے کے پھیلانے پر لگے، تعلیم اور تعلم پر لگے، ذکر عبادت کے نقشوں پر لگے،
اور نبی والے اخلاق پر لگے. اور عمل کی حفاظت اخلاص سے ہوگی. عمل اللہ کے ہاں اخلاص سے قبول ہے. فرمایا اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. ان کی وجہ سے اللہ بڑے فتنوں کو دور کرے. ایک آدمی کسی کو زندہ بکری دے، خوش ہوگا، ساری زندگی یاد رکھے گا، بھئی تحفے میں زندہ بکری دی. اور 100 بکریاں اگر دے دے، 100 کی 100 مری بھی ہو، تو کیا خیال ہے؟ جو عمل اخلاص کے بغیر ہے وہ مردہ بکریوں کی مانند ہے. فرمایا پہلے سنتے تھے بڑوں سے کہ بھئی عمل سے پہلے نیت کو صحیح کرنا، عمل کے درمیان نیت کو صحیح کرنا، اور عمل کے آخر میں نیت کو صحیح کرنا. شیطان ایسا ظالم ہے کہ آدمی پر حملہ کرتا ہے. راستے میں جا رہے ہیں اور مسجد پر نگاہ پڑی. فرمایا بھائی یہ جو مسجد بنی ہوئی دیکھ رہے ہو نا، یہ اللہ کے فضل سے اس میں بندے کا حصہ ہے. جب مسجد بنائی تھی کوئی ذکر نہیں کیا تھا، لیکن آخر ذکر کر گیا. اپنی نیت کو ٹٹولنا، جیسے آدمی اپنی جیب کو ٹٹولتا ہے، جیب خالی نہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں 30 سال سے میں اپنے دل کے دروازے کی حفاظت کر رہا ہوں کہ اس میں اللہ کا غیر داخل نہ ہو. جو عمل اللہ کے غیر کے لیے ہے وہ غیر تک پہنچے گا، اللہ تک نہیں پہنچے گا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا بتائی، اللہم اجعل اعمالنا خالصۃ لوجہک. اے اللہ ہمارے جتنے اعمال ہیں ان کو صرف اپنے لیے کر، ہمیں توفیق دے. اور بھائی یہ سارے اعمال یہ پوری دنیا میں پہنچے. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. سارے متوجہ ہیں اور بھائی تشکیل تک سارے بیٹھیں گے جی؟ ہاں ہم ہاتھ کھڑے نہیں کرتے ہیں. ہاں تبلیغ میں لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، ہاتھ کھڑے نہیں کیے جاتے، اس لیے میں ہاتھ کھڑے نہیں کروا رہا. کوئی بزرگ نے، میں نے ایک بیان میں ہاتھ کھڑے کروائے تو انہوں نے اکیلے میں مجھ سے مذاکرہ کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے بڑوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو کھڑا کرتے تھے، ہاتھ نہیں کھڑا کرتے. جب چلے 3 چلے کی بات ہوتی ہے، آدمی کھڑا ہوتا ہے یا ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں جی؟ تشکیل کے وقت جی آدمی کھڑا ہوتا ہے. اللہ جزائے. اس میں یہ بتا رہے میرے سارے اعضاء تیار ہیں اس کے لیے، پیشانی کے سے لے کر پیر کے ناخن تک. تو تشکیل تک سب بیٹھیں گے نا، اور تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے. اور یہ تشکیل کا جو وقت ہے، نکلیں گے تو چند لوگ، انشاءاللہ سب نکلیں گے، لیکن تھوڑے لوگ اس وقت نکلتے ہیں. اکثر مجمع تو الحمدللہ جوڑ میں گیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ امت اللہ رب الناس ہے. قرآن ہدی للناس اور نبی کافۃ للناس، اور یہ امت اخرجت للناس. ایک بہت بڑے مفسر حاشیہ میں اس کے بارے میں لکھتے ہیں، سب غور سے سنیں. اے مسلمانوں، تمہیں بہترین امت قرار دیا گیا. ایک فرماتے ہیں تمہیں اپنے ماؤں کی پیٹوں سے بہترین امت بنا کے نکالا گیا. ایک لکھتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، چھانٹ لیا.
جب آدمی کسی کا انتخاب کرتا ہے تو جانتا ہے نا کہ بھائی اس کام کو کر سکے گا. کوئی ذمہ داری آدمی کو دیتا ہے، پہلے جانتا ہے کہ اس کے اندر یہ اہلیت ہے، قابلیت ہے، یہ کر سکتا ہے اس کو. اس لیے اس کام کے لیے کوئی دنیا کا نقشہ، کوئی چیز شرط نہیں. ان پڑھ بھی جا سکتا ہے، غریب بھی جا سکتا ہے، نابینا بھی جا سکتا ہے. صحابہ کے زمانے میں دونوں پیروں سے معذور وہ بھی گئے، دونوں آنکھوں سے معذور وہ بھی گئے، 90 سے اوپر سال کی عمر کے وہ بھی گئے. 7 بیٹیاں جس کے گھر میں ہیں، 7 بیٹیوں کو چھوڑ کر وہ بھی گئے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ. اور کماری بیٹیاں 2 تھیں، ان کو چھوڑ کر گئے. باپ نابینا ہے. حضرت ابوبکر صدیق ان 2 بیٹیوں کو کافروں کے درمیان چھوڑ کر گئے. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی. قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتلایا گیا، سکھایا گیا کہ دیکھو جب نکلنے کا وقت آئے اور جب چھوڑنے کا کہا جائے سب چیزوں کو چھوڑے. مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی. فرمایا جس چیز میں آدمی لگنا چاہتا ہے اس کو چھوڑے گا نہیں تو اس میں لگ نہیں سکتا. دکان کو اللہ کے لیے چھوڑ نہیں سکتا، اس دکان میں یہ اللہ کے لیے لگ نہیں سکتا. تجارت کو اللہ کے لیے چھوڑ نہیں سکتا ہے تو تجارت میں اللہ کے لیے لگ نہیں سکتا. چھوڑنے کا جب حکم آئے چھوڑو، جب لگنے کا حکم آئے لگو. سال میں 4 مہینے کے لیے نکلو، 8 مہینے کے لیے پھر آ کے اپنے مقام پہ کام کرو. مسجد سے اپنے کام پر، مقام پہ جب لوٹو، مسجد سے اپنے شغل میں، اور مسجد سے اپنے گھر پہ جاؤ. وہ ہمارے بڑے فرماتے تھے رائے گنج میں کہ بھئی تشکیل میں مقام تشکیل بدل گیا، کام وہی ہے. جو اعمال اللہ کے راستے میں نکلنے کے ہیں، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، نبی والے اخلاق، گشت، تعلیم، روزانہ مسجد کا وقت. اب یہاں اتنی گنجائش ہے جب آدمی وقت لگا کے آئے اپنے مقام پہ، اتنی گنجائش ہے بھئی 6-8 گھنٹے اپنا کام بھی کر لو، کام کو بھی دیکھ لو. 6-8 گھنٹے اپنے گھر والوں کو بھی دو، اور 8 گھنٹے مسجد کو دو. سب دیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ میں کھڑے نہیں کرتے، سب دیں گے نا انشاءاللہ. تو فرمایا کہ تمہیں بہترین امت قرار دیا گیا. اے مسلمانوں، تمہیں بہترین امت قرار دیا گیا اس لیے کہ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہو. اور اے مسلمانوں، تمہیں اکمل اور ادھم شریعت دی گئی. اکمل انتہائی کامل اور ادھم ہمیشہ کی شریعت دی گئی. اور تمہیں افضل اور اشرف نبی دیا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اے مسلمانوں، بھائی سب متوجہ ہیں نا بھائی؟ اے مسلمانوں، تمہاری قربانی پر ایمان، عمل اور تقوی کی ساری شاخیں سرسبز و شاداب ہوں. یہ ساری قربانی، اللہ کے راستے میں نکلنا یہ بھی قربانی، اور اپنے مقام پہ جب واپس آئیں مقام پہ کام کرنا یہ بھی قربانی. اور فرمایا تمہارا وجود اس لیے ہے کہ تم ایسی محنت کرو کہ دنیا کے سارے انسانوں کو لا کے جنت کے دروازے پر کھڑا کر دو. یہ ہمارا کام ہے. اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام، دنیا جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بہتر ہے. ہم تجھے وہ تجارت نہ بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. وہ کون سی تجارت ہے؟ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کو خرچ کرنا، جدوجہد کرنا. جب تم یہ کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا اور جنت میں تمہیں بہترین مکان دے گا.
فرمایا ان لوگوں سے یہ کہو کہ اگر تمہارے باپ، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں اور تمہارا یہ مال، تمہاری یہ کھیتی باڑی، 8 چیزیں گنوائیں، اگر 8 چیزیں تمہیں اللہ کے راستے سے روکیں تو فرمایا کہ تم پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا انتظار کرو. اللہ ہم سب کو بچائے. اس لیے درخواست کی جاتی ہے کہ جن کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے ہیں وہ 4 مہینے کے لیے. اس کے لیے بھائی فرمائیں پہلے درخواست کی گئی تھی، پھر درخواست کر رہا ہوں جب تک تشکیل مکمل نہ ہو اس وقت تک سب تشریف رکھیں. ماشاءاللہ نکلے گا وہ جس کو اللہ چاہیں گے، لیکن اللہ اس کو نکالے گا جس کے دل میں طلب. ہم اپنی طلب اللہ کے سامنے ظاہر کریں. فرمائیں ماشاءاللہ. ہمت فرمائیں جی ماشاءاللہ، ارادے فرمائیں ماشاءاللہ. سمیع اللہ 4 منٹ ماشاءاللہ. مسجد وار فرمائیں بھائی، انفرادی بھی فرمائیں ماشاءاللہ، مسجد وار بھی فرمائیں گے. اللہ قبول فرمائے. اللہ صاحب رشید صاحب 4 مہینے کون سی مسجد تشریف رکھیں. تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں. فرمائیں جی فرمائیں. تشکیل والے جو نام لکھانے والے وہ کھڑے ہو جائیں، باقی جو پیچھے ہیں تشکیل والے ان کو اپنا نام لکھائیں. اور فرمائیں ماشاءاللہ. اسد الرحمان بھائی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جماعت کھڑی ہوگی. تھوڑی دیر سبھی فرمائیں بھائی فرمائیں. مزید اصلاحی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل ہجرت مدینہ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والا بیان آپ کو بآسانی مل سکے. جزاک اللہ.